نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى آخر الآية۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت وہ یہودی نہیں موجود تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور کہا تھا ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، بلکہ ان یہودیوں کی نسل موجود تھی اور وہ عرب میں رہتے تھے۔ تو علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو یہ غلطی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے گزر جانے کے بعد ان کی اولاد سے ایسا کیوں کہا کہ جب تم لوگوں نے کہا، یعنی باپ دادا کی غلطیوں کو اولاد سے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا کہ جیسے یہی لوگ غلطی کیے ہوں۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اس کا انکار کرتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر اپنے باپ دادا کی غلطیوں سے رضامندی کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الراضی بالمعصیت شریک للعاصی، جو کسی گناہ پر رضامندی کا اظہار کرے وہ اس گناہ میں شریک اور حصے دار مانا جاتا ہے۔ اور آج بھی جتنے بھی طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے، تو اس میں حصے دار اور شریک مانا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب فرمایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کا تزکیہ کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ان کی بڑائی بیان کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے افضل اپنے باپ دادا کو بتایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کی ہوئی غلطیوں کو اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کھانا کون سا تھا؟ وہ من و سلوہ تھا۔ من و سلوہ ہے کیا؟ من و سلوہ کے حوالے سے مفسرین کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سلوہ جو ہے یہ بٹیر یا کوئی پرندے کا نام ہے، کوئی پرندہ ہے، غالباً بٹیر لوگ کہتے ہیں عام طور سے، اور من جو ہے یہ شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بہرحال ایک میٹھی چیز ہے اور ایک پرندہ ہے، اسی کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان یہودیوں کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے ان کے سفر کی حالت میں اتارا تھا، یعنی بغیر کسی محنت کے ان کو بہترین قسم کا اعلیٰ کھانا ملتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں برداشت نہیں کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں، ہمیں طرح طرح کا کھانا چاہیے۔ اور یہ انہوں نے جو کہا تھا کوئی نیت ان کی اچھی نہیں تھی، یہ اکتاہٹ اور اس نعمت کی ناقدری، کفران نعمت اور اس کو حقیر سمجھ کر یہ بات کہی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ ہے وسیلہ، نبی کی دعا کا وسیلہ وہ لوگ پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اور یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور ایک دوسری بات غور کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو، کہا اپنے رب سے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں رب کی ضرورت نہیں ہے، تم بلا رہے ہو، تم اپنا کام کر رہے ہو، تمہارا رب ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب جنگ کی بات کہی گئی کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑو، تو ان لوگوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم خود جاؤ اور تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے تھے، دیا ہوا اللہ کا کھاتے تھے لیکن بیزار رہا کرتے تھے۔ کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم آسمان سے اتاری ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، ہمیں زمین سے جو چیز نکلتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نکال کے دے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ مثال دی جیسے کہ سبزیاں
اور ککڑی، لہسن اور دال، پیاز، یہ 5 چیزیں ان لوگوں نے کہی کہ یہ زمین سے جو نکلتی ہے یہ ہم کو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ ان کی بات کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے الٹے ان لوگوں کو ڈانٹا، پھٹکارا، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی کوالٹی کی چیز دی تھی، بہترین کھانا دیا تھا، اس کو حقیر سمجھ کر زمین والی چیز مانگ رہے تھے، یعنی آسمانی نعمت کا انکار کر کے زمین سے نکلنے والی چیز کو وہ مانگ رہے تھے اور اس کو حقیر سمجھ رہے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کفران نعمت۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نعمت دے تو آپ ناشکری نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا اور فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہارے پاس جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی ہے، تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر اس سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہو۔ اب سوچئے من و سلوا جو بغیر کسی محنت کے مل رہی ہو اور اس میں پرندے کا گوشت ہو، میٹھی کوئی چیز ہو، اس کو چھوڑ کر آدمی پیاز پہ آ جائے، آدمی سبزی اور ککڑی پہ آ جائے، دال پہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کو ڈانٹ پھٹکار لگائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم من و سلوا چھوڑ کر یہ چیزیں تم مانگ رہے ہو، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی آبادی میں چلے جاؤ جہاں لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بتا دیا، ملیں گی یہ چیز، لیکن جاؤ جہاں پیدا ہوتی ہے، جہاں لوگ کھیتی کرتے ہیں، وہاں تلاش کرو، محنت کرو اور پیدا کرو، خود وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی اور اس میں تمہاری مطلوبہ شے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر ذلت، محتاجی، فقیری، بزدلی مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہوئے، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ واپس ہوئے۔ غلطی ان کی کیا تھی؟ اب آخر میں اللہ غلطی بتا رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان کی غلطی یہ تھی، یہ لوگ ذلت، بزدلی اور فقیری، محتاجی ان کے اوپر کیوں مسلط کی گئی؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ جرأت یہودیوں کے اندر ہی تھی کہ یہ لوگ ایسے شخص کو قتل کرتے تھے جو خود ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہو، ان کی ہدایت کے لیے پریشان رہتا ہو، انہیں نیک باتیں بتلاتا ہو، وہ اس کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ اسی لیے ان کی یہ فطرت کبھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ یہی فطرت تھی کہ یہ نبیوں کو قتل کرنا ان کا شیوا تھا، یہ جرأت مندی یہ ان کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہم نے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ عصیان، نافرمانی بھی کرتے تھے۔ نافرمانی یعنی اللہ نے جو کہا وہ نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا وہ کر بیٹھتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں میں کمی اور زیادتی کیا کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزائیں دی ہیں۔ اس واقعے سے اور اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 4 طرح کے اس سے نصیحت ہمیں ملی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے دے تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرے اور اس نعمت کے ساتھ کفر نہ کرے، ناشکری نہ کرے، بلکہ شکر گزاری جتنا ہی کرے گا اللہ تعالیٰ نعمت بڑھاتا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے قرآن میں۔ اور ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کہا کہ ہمیں من و سلوا کو چھوڑ کر یہ سبزیاں دی جائیں، دونوں حلال تھیں، تب اللہ نے ان کو یہ ڈانٹ لگائی ہے۔ لیکن آج اس سے بھی زیادہ الگ ہو رہا ہے، لوگ حلال کو چھوڑ کر حلال کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام ہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے حلال کو چھوڑ کر حلال کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ نے ڈانٹا۔ آج جو لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈانٹ پھٹکار لگا سکتا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں یا اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں یا اللہ کے احکام کو اگر کوئی حقیر سمجھے گا، مذاق کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، فقیر بنا دے گا، محتاج بنا دے گا، بزدل بنا دے گا۔ یہ جس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اس طرح کے عذاب اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو پاتا ہے اور پھر اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو ایسا شخص لالچی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو جب حقیر سمجھتا ہے تو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
جب کچھ نہیں ہے تو وہ اور کچھ مانگنا چاہے گا، یعنی لالچی پیدا ہو جائے، لالچ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ چند نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔